حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اسلام کے ماننے والوں کے آپس میں کیا حقوق ہیں. یہ تعلق مل کر کے رہنے کی بنیاد پر قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کے بھی احکام دیے ہیں. تو ہم اپنے رشتہ داریوں کو جانتے پہچانتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو قائم رکھتے ہوئے اور خوشی غمی میں شریک ہوتے ہوئے زندگی گزارے تو اس تعلق کے قائم رکھنے کو شریعت کی اصطلاح میں صلۃ الارحام، جس کو ہم صلہ رحمی بھی کہتے ہیں، اس کو اس لفظ سے یاد کیا جاتا ہے. اب قرآن مجید پڑھے اس میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا، احادیث پڑھے اس کے اندر بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا. یہ صلہ رحمی، یہ تعلق، یہ رشتہ داری، اس کو قائم رکھنا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا ذرا اندازہ لگائیے. چند ایک میں حدیث آپ کے سامنے اور آیتیں پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اس کو سمجھ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ سے کوئی اہم بات کرنی ہوتی نا تو آپ ایک خطبہ پڑھا کرتے تھے. اس خطبہ کو خطبہ مسنونہ بھی کہتے ہیں، اس خطبہ کو خطبۃ الحاجہ بھی کہتے ہیں. اور وہ وہی خطبہ ہے جو ابھی میں نے گفتگو شروع کرتے وقت جو میں نے پڑھا ہے نا، وہی خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تو آپ پہلے یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے. اس خطبے میں ایک آیت ہے اور وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو ان لوگوں کے معاملے میں جن سے تم رشتہ داری کو قائم کرنے کا سوال کرتے ہو. والارحام، اور آپ کے رحم سے تعلق رکھنے والے، خون سے تعلق رکھنے والے جو رشتہ دار ہیں ان کے معاملے میں ان کے حقوق کے حوالے سے بھی اللہ سے کہہ رہا ہو ڈرتے رہو. اور یہ آپ بار بار دہراتے تھے، ہر اہم بات سے پہلے یہ آیت پڑھتے تھے. اس آیت کے اندر یہ جملہ بھی ہوتا تھا جس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرتے رہو ان لوگوں کے حقوق کے حوالے سے جن کے ساتھ تمہارا رحم کا تعلق ہے، رشتہ داری جن کے ساتھ بنتی ہے، خون کا تعلق تمہارا ان کے ساتھ بنتا ہے. ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور اس صلہ رحمی، اس تعلق کو قائم کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں اللہ نے ان کو بھی اس کا حکم دیا ہوا تھا. اب پہلا پارہ اٹھائیے. بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا، کس چیز کا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور تمہارے ساتھ رشتے کے حوالے سے جو قریبی ہیں نا ان کے ساتھ بھی تم لوگوں نے اچھا برتاؤ کرنا ہے. قرآن مجید کے اندر 5ویں پارے میں جہاں مالک الملک نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اور حکم دیا کہ میری بندگی کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ہی صلہ رحمی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اللہ فرماتے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ اسلام کی بنیادی دعوت ہے، بنیادی پیغام ہے. ایک اللہ کی بندگی کرو، اس بندگی میں کسی اور کو شامل نہ کرو. تیسری بات کہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. چوتھی بات کہی وَبِذِي الْقُرْبَى، جو قرابت والے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ اچھا برتاؤ کرو. دوسرے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فرمایا ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر دو. صرف اس چیز کے نام یہ رخوں کو بدل لینا، یہ ظاہری اعمال چند ایک کو اختیار کر لینا، صرف اس چیز کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بہت ساری خوبیوں کا نام ہے، اور ان خوبیوں کو اللہ نے دوسرے پارے میں ایک لمبی آیت میں ذکر کیا ہے، اور میں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ فرماتے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآت المال علی حبہ ذوی القربى. اللہ فرماتے ہیں ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے مشرق مغرب کی طرف رخ کر لو. ہم نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کر لو، تم نے ادھر رخ کر لیا. ہم نے کہا بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، تم نے بیت اللہ کی طرف صرف اس چیز کا نام صرف یہ ظاہر چہروں کو بدل لینے کا نام، سمت کو جہاد کو بدل لینے کا نام جو ہے صرف ایمان نہیں ہے. ایمان اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا دیا ہوا مال اس اللہ کی محبت کی بنیاد پر قریبیوں پہ خرچ کرنا، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا. یہ قرآن مجید کے آتے ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین کس کا حکم دے رہے ہیں؟ رشتہ داروں کا، قریبیوں کا خیال رکھنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں. سورۃ رعد 13ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل مند لوگوں کے چند اوصاف ذکر کیے ہیں. ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب الذین